مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے جوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ کعبہ کے طواف میں صرف درود شریف کا ورد، جبکہ اور بھی دعائیں ہیں الگ الگ، لیکن سفیان ثوری نے دیکھا کہ جوان درود شریف ہی ہر مقام پر پڑھ رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا ہے جوان، تم تسبیح و تحلیل چھوڑ کر صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیونکہ بزرگان دین کی نظر حقیقت تک پہنچنا چاہتی ہے۔ کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ سفیان ثوری، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث گزرے حضرت سفیان ثوری۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادہ سے نکلا۔ راستے میں ایک جگہ میرا باپ سخت بیمار ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اسے موت سے نہ بچا سکا۔ جو مجھ سے ہو سکا علاج معالجہ کی کوشش کی مگر موت سے نہ بچا سکا، اس لیے کہ موت کا وقت آ جائے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی دوا بھی کام نہیں کرے گی۔ موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ مصیبت آنے پر، موت پر یہی آیت پڑھی جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ کہیں کہ میں نے یہ پڑھ کر کے ان کا چہرہ ڈھانک دیا، ان کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا، اور اسی غم کی کیفیت میں، اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں میں نے ایک ایسے حسین چہرے والے کو دیکھا کہ حسن میں بے مثال تھا۔ حسن میں اس کی کوئی مثال اور کوئی ثانی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان کا لباس نفاست کا آئینہ دار تھا اور ان کے وجود مسعود سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، خوشبو پھوٹ رہی تھی ان کے وجود سے۔ وہ نازک خرامی کے ساتھ آئے اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کے ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا تو میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے، یہ کون؟ وہی جوان کہہ رہا ہے جس سے حضرت سفیان ثوری سوال کرتے ہیں۔ جب واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر کے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں، مسافری کے عالم میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا باپ اگرچہ بہت گنہگار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا، مجھ پر اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا ورد کرتا تھا، اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اس پر مصیبت اتری تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی، کیونکہ روح مرتی نہیں ہے، جسم سے نکلنے کے بعد بھی زندہ رہتا۔ مصیبت کے عالم میں مجھ سے مدد طلب کی، اور میں ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے یعنی اکثر اوقات میں درود بھیجتا رہتا ہے فریاد رس ہوں، فریاد کو پہنچنے والا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ رحمت للعالمین ہیں، جب آپ ان کو یاد کر کے ان پر درود بھیجتے رہو گے تو وہ تو تم سے زیادہ تم کو چاہیں گے، سمجھ گئے؟ اور رحمت للعالمین ہے۔
میرے آقا فرماتے ہیں میں ایسے شخص کا فریاد رس ہوں۔ جوان نے کہا اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی، یہ خواب کا واقعہ تھا، لیکن جوان کہتا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، میرے باپ کا چہرہ چمک رہا تھا، کیونکہ خواب میں بھی اگر آقا آتے ہیں تو آقا ہی آتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ ہم بہت سی چیزیں خواب میں دیکھتے ہیں لیکن آنکھ کھلتی ہے تو کچھ نہیں، لیکن وہ اور خواب ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو جو آپ نے خواب میں دکھایا تھا اس کا اظہار خواب کے بعد بھی ہوا، اور خواب کے بعد بھی ان کے والد کا چہرہ چمکدار نظر آ رہا تھا۔ جناب عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور ابو جعفر رحمہ اللہ، یہ دو بزرگ ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ کھو دیا۔ اس لیے آقا پر درود بھیجنا مت بھولنا، درود و سلام کا نذرانہ ان پر پیش کرتے رہنا۔ سوتے وقت بھی ہم درود شریف پڑھتے ہوئے سوئیں، اٹھیں دعا کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے اٹھیں، چلتے پھرتے اپنے آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آقا کی یاد میں رہیں گے اور جنت کے راستے پر رہیں گے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود پڑھنا بھلا دیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جنت کا راستہ مصطفیٰ پر درود بھیجنا۔ امانت کے تعلق سے اور توبہ کے تعلق سے اس باب میں بیان ہوگا، تو پہلے امانت کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرما لیں۔ امانت یہ امن سے ماخوذ ہے، امن سے بنا ہے، امن اصل لفظ ہے، اسی سے امانت ہے، اور کوئی شخص حق چھوڑ کر کے مامون نہیں رہتا، حق چھوڑ کر کے کوئی امن میں نہیں رہتا، اتنا یاد رکھیے گا۔ جو حق کو چھوڑے گا وہ سکون میں نہیں رہ سکتا، امن میں نہیں رہ سکتا۔ امانت کی ضد خیانت ہے، امانت کے بالکل الٹا بالکل مخالف خیانت ہے جو خون سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کم کرنا، چونکہ جب تم کسی چیز میں خیانت کرو گے تو اس میں کمی واقع ہو جائے گی، اس لیے اس کو خیانت کہتے ہیں۔ امانت میں خیانت یہ سخت گناہ ہے، اور ہم جب تک دوسروں کے معاملات کے امین رہیں گے ہم بھی معمول رہیں گے، اور ہم جب خیانت کریں گے تو ہم امن اور چین اور سکون نہیں پا سکتے۔ امانت تو ایک وہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھ دی، اس کو سنبھال کر کے رکھیے، اور امانت کا معاملہ بڑا وسیع ہے۔ ہاں، یہ اللہ تعالی نے جو ہم کو سننے کے لیے طاقت دی ہے، دیکھنے کے لیے قوت رکھی ہے ہمارے جسم میں، پکڑنے کی قوت ہاتھ میں رکھی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اس کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی امانت داری میں سے ہے، اور انسان اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے خلاف گناہوں میں اپنے وجود کو لگا دیتا ہے تو وہ بھی خائن ہوگا، وہ امن نہیں پا سکتا ہے، وہ سکون نہیں پا سکتا ہے۔ سکون تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دھوکہ، فریب، خیانت جہنمیوں کا شیوا ہے۔ کسی کو فریب دینا، کسی کو دھوکہ دینا، کہ امانت میں خیانت کرنا، امانت کو نہ نبھانا، یہ کس کا شیوا، کس کا طریقہ ہے؟ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ یہ میرے آقا کا ارشاد ہے، اس لیے ہمیں جنتیوں کا طریقہ اپنانا چاہیے، جہنمیوں کے طریقے سے دور رہنا چاہیے۔ مزید ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے لوگوں کے ساتھ معاملات میں ظلم نہیں کیا، بلکہ جیسا جس کا حق تھا ویسا اس کے ساتھ برتاؤ کیا، اور ہر ایک کے حق کو ادا کیا، اور ان سے جھوٹی باتیں نہیں کہیں۔ آج ہماری بالکل عادت سی بن گئی ہے جھوٹ بولنے کی، کہ جھوٹ بولتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا ارشاد سنیے، فرماتے ہیں کہ جس نے معاملات میں
معاملات میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں اور ظلم نہیں کیا اور ان سے جھوٹی باتیں نہیں کی، اس کی مرادیں مکمل ہو گئیں، اس کی مرادیں تکمیل کو پہنچ گئی، عدالت ظاہر ہو گئی، یعنی وہ عادلوں میں شمار ہو گیا اور اس سے بھائی چارہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ شریعت میں اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا کہ اس نے چونکہ سب کے حقوق کو ملحوظ رکھا ہے اور امانت کی حفاظت کی ہے، تو شریعت نے اس کو یہ مقام دیا کہ اس سے بھائی چارہ رکھنا اور اس سے محبت کرنا ہمارے لیے لازم ہو گیا۔ جو دین کا پاسداری رکھتا ہے، دین کے معاملات میں محتاط رہتا ہے، اس کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے، نہ کہ اس کے اوپر ہم چھیٹا کشی کریں اور کیچڑ اچھالیں۔ جو دین کے معاملات کی حفاظت کرتا ہے اور حق بات بول دیتا ہے، اس کی محبت ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب امانت اٹھ جائے گی، ان قریب امانت لوگوں کے درمیان سے اٹھا لی جائے گی۔ لوگ باہم تجارت کریں گے، لین دین کریں گے، مگر امین کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں فلاں آدمی امین ہے۔ یعنی اس طرح جو ہے امانت دار لوگوں کی کمی ہو جائے گی کہ کوئی انگلیوں پر ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلے میں فلاں برادری میں ایک آدمی امانت دار ہے۔ یہ سب راستے سب کھل گئے ہیں۔ ہاں، اپنے آپ کی حفاظت کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج بھی اگر کسی کے ساتھ بات چیت کیجیے، بیٹھیے آپ، تو ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ اب امانت دار کم لوگ رہ گئے، لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بھول جاتے ہیں، یاد دلانے پر غصہ دکھاتے ہیں۔ بڑے بڑے بنگلے بنا لیں گے، لیکن دوسروں کا مال ادھر سے لیا ادھر سے لیا اور دینا بھول جاتے ہیں۔ لعنت ہو ایسے بنگلے پر کہ جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے حقوق دبا کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتے تھے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا تو آقا فرماتے کہ اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ اگر کوئی بتاتا کہ ہاں قرض ہے تو میرے آقا فرماتے اپنے بھائی کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے۔ اس میں میرے آقا یہ درس دینا چاہتے تھے کہ لوگ قرض کی ادائیگی میں محتاط رہیں اور دنیا سے جائیں تو پاک صاف جائیں، ایسا نہیں کہ قرض لے کر کے بھول جائیں۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرنا چاہتے تھے، اور میرے آقا نماز جنازہ پڑھائیں اس کی ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی، اس لیے لوگ بہت احتیاط سے رہتے تھے۔ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں آرام سے رہ لو، دیکھا جائے گا۔ ایسا جرات نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایمان ہی کس چیز کا نام رہا اگر آدمی کے اندر تصور آخرت نہیں ہے؟ آخرت ہی ہماری سب سے بڑی پونجی ہے۔ ہم دنیا میں پھنس کر کے آخرت کو نہ برباد کریں، بلکہ دنیا سے آخرت کو سجا کر کے جائیں تو ہم کامیاب گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ تو ایسا بھی دور آنے والا ہے، ابھی تو ہم اتنا نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے دیکھنے میں بھی آ رہی ہیں، لیکن ایسا بھی دور آئے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ کہیں کہیں لوگ رہیں گے ایسے کہ لوگ کہیں گے فلاں قبیلے میں فلاں آدمی امین ہے، یعنی امین آدمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، اگر کہیں ہوگا تو اس کا چرچا ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت آنے سے پہلے ہمارے اندر سدھار کی توفیق دے۔ دعا کے لیے اٹھائیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ الہ کریمہ کار سزا بندہ نوازا، ہمیں ہر ایک کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا امانت داری ہمیں عطا فرما۔ مولا خیانت سے ہمیں بچا۔ مولا جرائم سے ہمیں بچا۔ مولا ہمیں نیکیوں سے محبت اور الفت عطا فرما۔ مولا ہمارے وجود کو پاک و ستھرا فرما۔ مولا بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔